ایکسپریس نیوز کے پروگرام ٹو دا پوائنٹ میں طاہر القادری کے تضادات مزید کھل کر سامنے آ گئے۔ طاہر القادری نے قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر یہ کہا کہ سیاسی حمایت طلب کرنے پر شریف فیملی سے ان کا 8 سالہ تعلق ختم ہو گیا۔ یہی وجہ بنی میرے تعلقات کے ختم ہونے کی۔ میں نے اگلے خطبہ جمعہ میں جب خطاب جمعہ کیا، جس میں محترم میاں شریف صاحب مرحوم بھی تشریف فرما تھے، نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، پورا خاندان بیٹھا ہے، ویڈیو میں نظر آتے ہیں۔ میں نے ان کی موجودگی میں منبر رسول پہ یہ ساری باتیں کہہ دی، یہ چھانگا مانگا کا بھی کہہ دیا کہ انکار کر دیا، اور کہا کہ آج میں جا رہا ہوں، میری زندگی کا آخری خطبہ جمعہ، ہمارا تعلق کٹ گیا۔ ہمارا تعلق اس شرط پر تھا کہ مجھ سے یہ سیاسی مدد نہیں مانگیں گے اور میں ان سے کوئی مالی مدد نہیں لوں گا۔ میں قرآن مجید پہ آپ کے پروگرام میں ہاتھ رکھ کر 20 کروڑ عوام کی خاطر کہہ رہا ہوں۔ قرآن پاک پر حلف لیتے ہوئے طاہر القادری نے جو کہا اس کی واضح تردید انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر کی۔ محترم میاں صاحب تشریف فرما ہیں اور میں ان کو اپنی زبان سے اور ان کی اہلیہ محترمہ آپی جی کو اپنی زبان سے یہ کہتا رہا ہوں اس پورے عرصے میں کہ میں آپ دونوں کا احترام اسی طرح کرتا ہوں جس طرح بیٹا اپنے ماں باپ کا کرتا ہے۔ نہ انہوں نے مجھ سے کوئی سیاسی مفاد کی طلب رکھی اور نہ اپنی زبان سے آج کے دن تک ایسا کوئی مطالبہ مجھ سے کیا۔ میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ان کی نسبت رہے نہ میری نسبت رہے۔ بنیادی اعتراض ہے اس پر کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کبھی انہوں نے آپ سے کوئی سیاسی فائدہ لینے کی کوشش نہیں کی، بعد میں آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا اور آپ نے آخری خطبے میں کہا، یہ آخری خطبہ ہے جو کہ شیئر کیا گیا ان کی طرف سے۔ میں اب اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ توہین رسالت کے قانون جیسے سنجیدہ معاملے پر بھی طاہر القادری کی تضاد بیانی کوئی ڈھکی چھپی نہیں، کیونکہ وہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ اس قانون کا اطلاق غیر مسلموں پر نہیں ہوتا۔ Whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims. I personally belong to Hanafi school of law. That according to Hanafi school of law, whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims. قانون دان ہونے کا دعویٰ کرنے والے طاہر القادری نے توہین رسالت کے قانون پر اپنا موقف بدلتے ہوئے نہ صرف یہ کہا کہ اس کا اطلاق تمام مذاہب پر ہوتا ہے بلکہ اس کی سزا قتل تجویز کی، حالانکہ قتل سزا کی بجائے جرم کہلاتا ہے۔ جو بھی گستاخی رسول کا مرتکب ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل ہے۔ توہین رسالت کے قانون پر ایک اور کلا بازی کھاتے ہوئے طاہر القادری نے واضح کیا کہ ان کا ضیاء الحق سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، لہٰذا وہ اس قانون سے مکمل طور پر لا تعلق ہیں۔ I was never a consultant or advisor to General Zia-ul Haq, the president who made the law of blasphemy in 80s. I had never been a member of his cabinet. I was never a member of the parliament in his days, and I never joined his dictatorial rule. And the way he was formulating the Sharia law, I was totally against it. And this law needs a lot of reforms and amendments, and I do not support this law as it is being practiced in Pakistan. اپنے ہی خطبات کی مزید تردید کرتے ہوئے طاہر القادری کا کہنا تھا کہ در حقیقت توہین رسالت کا قانون صرف اور صرف ان کی ذاتی کوششوں کے نتیجے میں لاگو ہوا۔ تحفظ حرمت رسالت اور ناموس رسالت کا قانون جو توہین رسالت کے باب میں 295C، یہ صرف اور صرف آپ کے خادم اور آپ کے بھائی کے ذریعے اللہ نے بنوایا ہے، اس میں کسی اور کا کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ There is no contradiction. تضاد There is contradiction. نہیں، آپ نے کہا 4 اسکول آف تھاٹ ہیں، حنفی اسکول آف تھاٹ میں کہ نہیں ہے سزا، اور باقی 3 میں ہے، باقی 3 میں ہے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ میں نے ضیاء الحق سے اس قانون سے، پھر آپ نے کہا میں نے بنوایا۔ نہیں، اب دوسرا سوال، آپ کے بھائی نے، آپ نے کہا آپ کے بھائی نے آپ کے خادم نے 295C لگوایا۔ نا ترتیب سے میں سن رہا ہوں، آپ کا فقہ حنفی ہے، سنیے، اور میں پیدائشی حنفی اپنے سوال کے درمیان کہ حنفی میں نہیں ہے، میں اپنے سوال کے درمیان انٹرپشن 5 منٹ سے آپ کا جواب آؤٹ آف کوسچن۔ یہ لا آف بلاسفیمی
کی جو ایز اٹ از آج ہے جواب آ گیا۔ میں اس سے پروسیجرلی متفق نہیں ہوں۔ جواب آ گیا۔ میں نے یہ کہا کہ اس کے بنانے میں میں شریک نہیں، یہ ضیاء الحق نے بنایا۔ ڈاکٹر صاحب وہ آپ نے انگریزی میں کہا، اردو میں نہیں کہا، جو انگریزی میں بیرون ملک ڈنمارک میں میں ایڈجسٹ کر اردو میں ایڈجسٹ کرتا ہوں، نہیں تو اردو جو آخر میں اردو میں دکھا رہے ہیں اس میں آپ نے کچھ اور کہا، اس میں آپ کا بھائی آپ کا غلط ہے۔ اچھا میں سنوں گا، اور اگر یہ غلط ہوا تو میں پبلک کو بتاؤں۔